پر تو حضور کے آنے سے قبل حضور کی دھومیں مچی ہوئی ہیں، بلکہ عجیب رنگ ہیں۔ حضور کے آنے سے قبل تو آقا کریم صلی والسلام کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو فتح عطا فرماتا ہے کافروں کے مقابلے میں۔ علماء تشریف فرما ہے، ذات المسیح میں ہے، تفسیر بغوی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ یہودی جب مشرکین کے مقابلے میں جنگ کرتے تو بسا اوقات گمسان کا رنگ پڑتا اور قریب ہے کہ مشرکین ان کو شکست دے دیں گے اور بہت یہ کمزوری میں آ جاتے، تو پھر اچانک ان کو یاد آتا کہ اب ایک راستہ ہی باقی ہے۔ اپنی کتاب تورات کو کھولتے اور وہ مقام جس جگہ پہ حضور کا نام نامی اسم گرامی محمد لکھا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، اس صفحے کے اوپر ہاتھ رکھتے اور ہاتھ رکھ کے کہتے مالک تجھے اس محبوب کے اسم گرامی کا واسطہ ہمیں ان مشرکین کے مقابلے میں فتح عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ شکست کی گئی جنگ کو فتح میں تبدیل فرما دیتا۔ یاد اگر حضور کے نام کی برکت سے یہودیوں کو فتح مل سکتی ہے اور آج ہم پوری دنیا میں بے آبرو ہو جائیں، آج امت مسلمان ذلیل و رسوا ہو جائے، امت گراوٹ کا شکار ہو جائے، تو پھر ایک ہی سبب ہے کہ یہ امت اپنے محبوب سے دور ہوئی ہے، یہ امت امام الانبیاء سے اس نے اپنا ناطہ کمزور کیا ہے، اس وجہ سے آج یہ ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، آج یہ امت گراوٹ کا شکار ہے۔ لہٰذا اگر یہ امت دوبارہ کھڑا ہونا چاہتی ہے تو پھر ایک ہی راستہ ہے محمد عربی کی غلامی کو پختہ کرنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کے آنے سے قبل حضور کی دھومیں مچی ہوئی ہے، ایک بڑا یہ ایک معروف عنوان ہے اور بڑا نور اور بڑا محبوب عنوان ہے، لیکن میں نے آگے بڑھنا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے پورے پروٹوکول، پوری عزت، پوری تکریم اور پورے اہتمام کے ساتھ محبوب کی آمد کا اظہار کیا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا، انہیں اپنا محبوب محمد عطا فرما دیا۔ من انفسہم، ایک احسان یہ کیا کہ محبوب دیا، اور دوسرا احسان یہ کیا کہ محبوب کو پیدا بھی انسانوں میں سے کیا۔ اگر اللہ جل شانہ چاہتا تو محبوب کو جنات سے پیدا کر دیتا، جنات بھی تو میرے آقا کے غلام ہیں۔ اگر اللہ چاہتا جل شانہ تو محبوب کو فرشتوں سے بنا دیتا، کیونکہ فرشتے بھی تو حضور کے غلام ہیں۔ تو فرمایا احسان کیا، محبوب دیا، اور دوسرا احسان یہ کیا کہ محبوب کو پیدا بھی انسانوں میں سے کیا۔ ایک قرات اس کی یہ ہے، خدا بھی تشریف فرما ہے، ایک قرات اس کی ہے من انفسی، ایک ہے من انفسہم اور دوسری من انفسہم۔ جب انفسہم پڑھیں گے تو پھر معنی بدل جائے گا، پھر معنی کیا بنے گا کہ ہیں تم میں سے، لیکن خبردار کسی کے دماغ میں یہ خیال نہ ہے کہ تم جیسے ہیں۔ من انفسہم ہیں تم میں سے، لیکن تم میں نفیس ترین ہیں، اتنے نفیس ہیں کہ اس محبوب کے جسم پہ تو مکھی بھی نہیں بیٹھتی، اتنے نفیس ہیں کہ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پسینے سے بدبو آتی ہے، لیکن اس محبوب کے پسینے سے کستوری سے اچھی خوشبو آتی ہے۔ تو فرمایا من انفسہم، محبوب ہے تم میں سے، لیکن فرمایا تم میں سب سے زیادہ نفیس ترین ہیں، عظیم ترین ہیں، افضل ترین ہیں، اعلیٰ ترین ہیں، بلند ترین ہیں۔ اس لیے میرے امام بولے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ تو من انفسہم، تم میں سب سے زیادہ عظیم ترین ہیں، افضل ترین ہیں، اعلیٰ ترین ہیں، چونکہ نفیس ترین ہیں۔ اس پہ ایک بات میں عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں، کتنے عظیم ہیں۔ میں آپ سب پوری کائنات یہ چاہتی ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے اوپر راضی ہو جائے، اور یہ ہماری زندگی کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں اللہ جل شانہ کی رضا نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے جلیل القدر پیغمبر بھی یہی چاہتے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا کوہ طور پہ جلدی، مالک نے پوچھا جلدی کیوں آئے؟ عرض کرتے وعجلت الیک ربی لترضی، مالک جلدی اس لیے آیا ہوں تاکہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے۔ تو ہر کلیم ہے، خلیل ہے، نجی ہے، مسیح ہے، سب کے سب چاہتے ہیں اللہ ہمارے اوپر راضی ہو جائے۔ یہ بہت بڑی انسان کے لیے بات ہے کہ اللہ جل شانہ اس پہ راضی ہو جائے، لیکن یاد رکھیں محبوب اتنے عظیم ترین ہیں، پوری کائنات چاہتی ہے اللہ راضی ہو جائے، اور محبوب چاہتا ہے میرا محبوب محمد مجھ پہ راضی ہو جائے۔ اس پہ صرف ایک بات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے
تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق 16 یا 17 ماہ حضور مسجد حرام کی بجائے مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے۔ ایک دن حضور محلہ بنی سالم کی مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے زور کی۔ اس وقت وہ محلہ بنی سالم تھا، لیکن آج اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے۔ جن لوگوں کو وہاں کی زیارت نصیب ہوئی ہے وہ منظر دماغ میں گھوم گیا ہوگا، وہ مسجد قبلتین کا ایک پرنور ماحول۔ اور اگر اس مجلس کے اندر کوئی ایسا آدمی موجود ہے جس نے ابھی تک مدینہ نہیں دیکھا تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے وہ اڑ کے مدینے پہنچ جائے، اس لیے کہ مدینہ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا۔ جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں ایکو شہر تے بس مدینہ ہے۔ وہ مسجد قبلتین، وہ مدینہ المنورہ کا پرنور ماحول، اس وقت وہ محلہ بنی سالم کی یہ مسجد تھی۔ تو آقا کریم اسلام ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں ہو چکی تھی، 2 باقی تھی۔ خاطر عاطر میں خیال آیا اگر میرا قبلہ مسجد اقصی کی بجائے مسجد حرام ہو جائے تو کیا کہنا۔ زبان سے نہیں بولے، صرف دل میں خیال آیا۔ اس چیز کے پیش نظر آقا کریم علیہ السلام نے ایک ادائے محبت اختیار کی، اپنا چہرہ یا نظر آسمان کی جانب اس کے اندر اٹھایا۔ اللہ کو محبوب کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اس کو قرآن ہی بنا دیا۔ فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء، محبوب تم جو آسمان کی جانب بار بار روح کے اندر اٹھا کے ہماری طرف دیکھ رہے ہو، صرف تم ہی نہیں دیکھ رہے، ہماری نگاہ قدرت بھی تیرے چہرے پہ لگی۔ آقا کریم جب نماز پڑھتے ہیں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم، محبوب جب تو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو میری نگاہ قدرت تیرے قیام پہ لگی ہوتی ہے، اس لیے کہ حضور کے جسم کا قبلہ مسجد حرام ہے، حضور کی روح کا قبلہ ذات باری تعالی ہے، اور ذات باری تعالی کا قبلہ ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور کی توجہ اللہ کی جانب، اللہ کی توجہ اپنے محبوب کی جانب، اور میں محبوب میں تجھے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یار آج لوگ کہتے ہیں نبی، بندہ عبادت کرتے کرتے کبھی نبی سے بھی بڑھ جاتا ہے علیہ باللہ۔ میں کہتا ہوں سارے لوگوں کی، ہماری ساری زندگی کی بات میں ایک طرف اور مصطفیٰ کریم کا ایک سجدہ ایک طرف، اس کا مقابلہ ہی ہے۔ تو حضور جب دیکھا آسمان کی جانب، اللہ جل شانہ فرماتا ہے محبوب کیا پروگرام ہے، قبلہ بدلنا چاہتے ہو؟ زبان حال سے کہا ہاں مالک قبلہ بدلنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر دیر نہ کرو، ابھی بدل دو۔ اب میں اپنے حضرت کا جملہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جب کہا ابھی بدل لو، عرض کیا مالک 2 رکعتیں ہوئی ہیں، 2 باقی ہیں، تیری نماز تو پوری ہو گئی۔ فرمایا محبوب اب میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ می بریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، سائم قبلہ عہدے بنیا جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ فرمایا من انفسہم، محبوب علیہ السلام ہیں انسانوں میں سے، لیکن تمام انسانوں میں نفیس ترین ہے، عظیم ترین ہے، افضل ترین ہے، اعلیٰ ترین ہے۔ اچھا محبوب تشریف لے آیا، اللہ کا کرم ہو گیا، تو محبوب کے آنے کا مقصد کیا ہے، محبوب کیوں تشریف آیا؟ یہ سارا عنوان میں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے چھیڑا، کیونکہ اصل جو یہ چیز ہے اس چیز کی جانب جو وہ بڑھتے ہیں۔ تو فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، محبوب کے آنے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ محبوب قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرنے کے لیے آئے۔ حضور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اچھا وہ کیسا پر نور انداز تھا، ابھی قاری صاحب سلامہ صاحب تلاوت کریں گے، مصر سے آئے ہیں، میں نے کئی بار ان کی تلاوت سنی ہے۔ تو یہ جب تلاوت کرتے ہیں نا تو مجمع تھم جاتا ہے اور نگاہیں ہیں کہ رکی کی رکی رہ جاتی ہیں، چونکہ وہ کہا گیا ہے نا کہ قرآن نازل عرب میں ہوا ہے، پڑھا مصر میں گیا ہے، سمجھا بر صغیر میں گیا ہے۔ تو مصر سے آئے ہیں تو ایک آواز کے اندر وہ لب و لہجہ جو اصل قرآن کا لب و لہجہ ہے، اس انداز میں جب تلاوت کرتے ہیں سمجھ نہ بھی آ رہی ہو پھر بھی آنکھیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر بھی آنسو شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اگر ایک اچھے آواز والے، صحیح لب و لہجے والے قاری صاحب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو مجمع تھم جاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا جب صاحب قرآن خود تلاوت کرتے ہوں گے تو منظر کیسا ہوتا ہوگا؟ جب حضور کا میٹھا لہجہ
कख सवाद न मिसरी अंदर ते खंडा भी चख डिठियां पर इन्हां सारियां चीज़ां नालों गल्लां सजण दियां मिठियां। कलाम जल्ला शानहू का और लहजा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इधर हुजूर के लबों से कुरान निकलता है, उधर लोगों के सीनों में ईमान का नूर दाखिल हो जाता है, लबों पे कलमा जारी हो जाता है। तो यत्लू अलैहिम आयाती, महबूब इस्लाम कुरान मजीद की आयत की तिलावत करने के लिए आए हैं। अब हुजूर की तिलावत का तरीका क्या था, ये एक अलग उन्वान है, लेकिन मैं इतना चाहूँगा कि हम सब ये अहद करें कि हम कुरान मजीद की तिलावत को अपना मामूल ज़िंदगी बनाएंगे। एक दिन भी तिलावत कज़ा नहीं होनी चाहिए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि जो शख्स जो वो सिर्फ कुरान मजीद की नाज़िर तिलावत करता है, उसके दिल का ताल्लुक रसूलुल्लाह के कल्ब से जुड़ जाता है, इसलिए कि ये हुजूर के कल्बे नूर पर ये किताब नाज़िल हुई है। तो इसलिए हुजूर का कुर्ब हासिल करने के लिए ज़रूरी है इस किताब की तिलावत की जाए।